اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روایت میں ایک سوال کا ذکر ہوا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ پوچھا کہ مجھے کچھ بتائیے، تو آپ نے ہر بار اس کو کہا کہ غصہ نہ کرو۔ یہ جملہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے واقف ہیں۔ یہاں روایت میں ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ کون شخص تھے، ایک شخص کے لفظ سے بات بیان کر دی گئی ہے۔ یہ بہت ساری روایات میں یہ ہمیں اسلوب ملتا ہے کہ ہماری راوی حضرات جو ہیں اس کو جب دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے نام کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے، دور کے علاقوں سے لوگ آتے تھے اور سوال کر کے کوئی بات پوچھی اور واپس چلے گئے، حضور سے ملاقات کی اور واپس چلے گئے، تو ان کا کوئی ذکر بعد میں نہیں آنا، کوئی ان کی دینی حیثیت یعنی اس معنی میں حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا نام ہے، کوئی عالم دین ہے یا ان کا کوئی رول ہے، نہ سیاسی طور پر کوئی اس شخص کی کوئی اہمیت ہے۔ تو یہ ہمارے راوی حضرات جو ہیں وہ اس طرح کے شخص کا نام بیان نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی یہ اسلوب ہے، یہ فطری بات ہے کہ ہم اسی شخص کا نام بیان کرتے جب کوئی واقعہ بیان کرتے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا نام لینے کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم بھی ایک آدمی نے مجھ سے یہ کہا، میں ایک آدمی سے ملا، اس طرح بات بیان کر دیتے۔ تو یہ یہاں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے اس میں بنیادی مسئلہ غصہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کی طبیعت غصیلی ہوتی ہے، وہ جلدی غصہ کرتے ہیں اور غصے میں جلد ہی وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے الفاظ بولنے لگ جائیں گے، ایسا شاؤٹ اس طرح کرنے لگ جائیں گے، بلند آواز ایسے کر لیں گے کہ وہ ماحول کو خراب کر رہی ہوگی وہ بات۔ تو اس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بہت غصے والا ہے، غصہ کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اور نہیں بات کہی، یہی کہا ہے کہ تم غصہ نہ کرو۔ یہ بات ہم اب اس کو اس شخص کے نسبت سے اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ غصے کا جو معاملہ وہ ہے کیا۔ غصہ اصل میں جس شخص کو بھی غصہ آتا ہے وہ کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے آدمی نے وہ بات کی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی وہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کا اب رد ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اسی لیے وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے راستے نکالو، برائی کو، غلط بات کو ہم نے قائم نہیں رکھنا، اس کو ہم نے درست کرنا ہے، اس غلطی سے جو دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کو اس غلطی پر متنبہ بھی کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا طریقہ غصہ نہیں ہے، اس کا طریقہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کسی اور بندے کو بیچ میں ڈالنا ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ پنچایت میں جانا ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کسی استاد سے، کسی بزرگ سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہو سکتا ہے۔ تو طرح طرح کی تدبیریں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم دوسروں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس آپشن ایک یا دو ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہم مجبور نہیں ہوتے کہ ایک ایکشن کے جواب میں ایک یا دو ری ایکشن ہی ہمارے پاس ہیں، نہیں، ہمارے پاس 20 ری ایکشنز ہو سکتے ہیں جو اگر ہم ٹھنڈے طریقے سے بیٹھ جائیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے، اس بندے نے میرے ساتھ یہ لفظ بولا ہے جو اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ رویہ اختیار کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم اس کو بیٹھ جائیں، سوچیں
کہ اس بندے کی معذوری کیا ہے، اس کی مجبوری کیا ہے، اس کے اندر خرابی کیا ہے، اس کے حالات کیا ہے، اس کو سوچیں گے تو پھر ہم بہتر تدبیر کریں گے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس تک پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں، اس کو یہ باور کیسے کرا سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو مناسب بات نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ جب ہم اختیار کریں گے تو پھر ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں میں ایک نفسیاتی نکتہ بھی عرض کر دوں کہ غصہ ہمیشہ بے بسی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے تو ہم یا رونا دھونا شروع کر دیں گے یا غصہ کریں گے یا شاؤٹ کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ جو بے بسی کا اپنے آپ کو پیغام دینا، یہ پیغام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، صرف ہم کرتے یہ ہیں کہ اس موقع پر فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، رک جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، اس فضا سے نکل جائیں، تو پھر ہمارے سامنے بہت سارے راستے آ جائیں گے جن کو ہم اختیار کر کے اس برائی کو درست کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔